الحمدللہ ہم لوگ سورہ المائدہ کا مطالعہ کر رہے ہیں. آج ہم لوگ آیت نمبر 6 سے شروع کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اے اہل ایمان اذا قمتم الی الصلاۃ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو. اس آیت میں جو ہے وہ طہارت کے احکامات بیان ہو رہے ہیں، وضو، تیمم اور غسل جنابت وغیرہ کا ذکر آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم نماز پڑھنے کا قصد کرو، ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم تو اپنے چہرے کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق اور اپنے ہاتھوں کو بھی کوہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم اور اپنے سر پر یا اپنے سروں پر مسح کر لیا کرو، وارجلکم الی الکعبین اور دھو لیا کرو اپنے دونوں پاؤں بھی ٹخنوں تک. یہاں پر جو لفظ الی الکعبین آئے ہیں تو اس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ پاؤں کو دھونے کا حکم ہے، کیونکہ اگر صرف مسح مطلوب ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حد بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پھر تم اور زیادہ پاکی حاصل کرو. یعنی حالت جنابت میں جو وہ پانی اگر میسر ہے تو پھر وضو کافی نہیں ہوگا اور نہ ہی تیمم کافی ہوگا، بلکہ پھر غسل کرنا پڑے گا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں نہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ آپ قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ اور اگر تم بیمار ہو، او عَلَىٰ سَفَرٍ یا پھر تم سفر میں ہو، او جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ یا تم میں سے کوئی کسی نشیبی جگہ سے ہو کر آیا ہو. یعنی کہ ایک استعارہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنی قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو، او لامستم النساء یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو، کوئی تعلق قائم کیا ہو، فلم تجدوا ماء اور تمہیں پانی دستیاب نہ ہو، فتیمموا صعیدا طیبا تو ارادہ کر لو پاک مٹی کا، یعنی پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مٹی پر ہاتھ مارتے ہیں ایک بار، اس کے بعد ہاتھ جھاڑتے ہیں، پھر سیدھے ہاتھ کو الٹے سے یا الٹے کو سیدھے سے آپ جو پہلے جو بھی کر لیں ہاتھ کرتے ہیں، اس کے بعد وہی ہاتھ آپ چہرے پر پھیرتے ہیں. یہ صحیح بخاری میں یہ طریقہ ملتا ہے. اس کے علاوہ کچھ روایات ملتی ہیں جس میں کونیوں کے جو ہے نا وہ ہاتھ پھیرنے کا بھی ذکر ہے، لیکن محدثین کے نزدیک وہ احادیث جو ہیں وہ ضعیف ہیں. لیکن بہرحال کچھ علماء اس طرف گئے ہیں کہ ہمیں کونیوں پر بھی ہاتھ پھیرنا چاہیے، واللہ اعلم. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ اور تو اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو مل لو، یعنی جو آپ نے تیمم کا ارادہ کیا، پاک مٹی کا ارادہ کیا. مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرمائے تاکہ تم شکر گزار بن سکو. اچھا، یہاں پہ ہم سمجھیں گے جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ دین میں اللہ تعالیٰ مشکل نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ آپ پہ آسانیاں چاہتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان شریعت کے حکم توڑنا شروع کر دے. ایسی بات نہیں ہے. ہم لوگ ایک چیز سمجھیں گے کہ شریعت جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے وہ ایک اکیلے انسان کے لیے نہیں ہے. ہمارے پاس ایک دین کے معاملے میں یہ بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دین اپنا اپنا اور دنیا مشترکہ. یہ بات بالکل غلط ہے. دین بھی مشترکہ ہے، یعنی دین بھی پوری سوسائٹی کے لیے ہے. آپ دیکھیں نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر سب لوگ اپنا اپنا دین یا اپنے اپنے طریقے سے دین پر عمل شروع کرتے ہیں تو اس سے اس سوسائٹی میں امن اور سکون کیسے آئے گا؟ میں کسی بھی چیز کی اپنی انٹرپریٹیشن کر لوں گا، کوئی دوسرا اپنی کر لے گا، کوئی تیسرا اپنی کر لے گا، اور اس سے بالکل ایک کیوس سا پیدا ہو جائے گا، یعنی سب کا اپنا اپنا دین بن جائے گا. تو ایسی بات بالکل نہیں ہے. دین جو ہے وہ بھی مشترکہ ہے. دین کے احکامات جو ہیں وہ ایک انسان کے لیے ایک فرد کی حیثیت سے بھی ہیں، اور ایک انسان نے جب ایک معاشرے میں رہنا ہے تو اس معاشرے میں رہنے کی حیثیت سے بھی. تو یہ ہمارے لیے سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے یا اللہ تعالیٰ تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کا جب دل کرے وہ اپنی مرضی سے دین پر عمل کرنا شروع کر دے. اور آگے پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَاقَكُم بِهِ اور اللہ نے تمہیں جو اپنی نعمت عطا کی ہے اس کو یاد رکھو، اور اس معاہدے کو بھی جو اس نے تم سے باندھ لیا ہے یا جس میں اس نے تمہیں باندھ لیا ہے. یہاں پہ نعمت سے مراد ہے اسلام، اور وہ عہد جو مسلمانوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے اس کو میثاق کہا گیا ہے. میثاق ہم لوگ اردو میں سے کہتے ہیں. ہم یہ جانیں گے کہ جب بھی کوئی بھی انسان کسی کے ساتھ، ہم جب کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، یا جب انسان دین میں داخل ہوتا ہے، کوئی ایک عہد کا معاملہ ہوتا ہے. یعنی جب انسان شادی کرتا ہے، نکاح کا معاملہ ہوتا ہے، تو نکاح بھی ایک عہد ہوتا ہے. جب انسان کسی کے ساتھ بزنس کرتا ہے، ضروری نہیں لکھا جائے لیکن وہ بھی ایک عہد کا معاملہ ہوتا ہے. تو ہر چیز جو ہے اس دنیا میں وہ ایک ایگریمنٹ پر چل رہی ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو نعمت ہے جو اسلام ہے، جب انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد میں بن جاتا ہے. جیسے ہم داخل ہوتے ہیں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ یہ جو گواہی دینا ہے، یہ بیسیکلی میں لوگوں کے سامنے اقرار کر رہا ہوں، لوگوں کے سامنے اس بات کی تشہیر کر رہا ہوں یا اس بات کی شہادت دے رہا ہوں کہ بھئی اب میرا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو گیا۔ تو جب بھی انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور ہوتی تھی کہ اس وقت جب مسلمان اسلام میں داخل ہوتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت لیا کرتے تھے۔ ہمیں اس بیعت کے الفاظ جو ہیں وہ حدیث میں مل جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے وہ بیعت لیتے تھے کہ اب میں چوری نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، زنا نہیں کروں گا، اور اس قسم کی باتیں اس میں ہوتی تھی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قلتم سمعنا واطعنا، اور جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ یعنی ہم نے سورہ بقرہ کی آخری آیت میں یہ پڑھا ہے نا کہ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، تو یہاں پر اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ اس عہد میں داخل ہو گئے ہو تو اب اس اللہ کی شریعت کی پابندی کرنی ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ پہلے بھی اس بات کا ذکر آیا اور میں بار بار اس چیز پر اشارہ بھی کرتا رہتا ہوں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں یا کسی عہد کا ذکر کرتے ہیں یا جہاں پر بھی دو لوگوں کے درمیان کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوری بات کو بیان کرنے کے بعد، شرائط وغیرہ کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ساتھ ہی کہتے ہیں واتقوا اللہ، دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی اس اختیار کرنے کا حکم بار بار اللہ تعالیٰ اس لیے دیتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس نا اس دنیا میں ایک فری ول ہے، یعنی اب میری مرضی ہے میں دین پہ چلوں یا نہ چلوں، کوئی میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں کوئی تلوار میرے گردن پہ رکھ کے کہتا ہے کلمہ پڑھو، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن منوا نہیں سکتا، زبان سے نکلوا سکتا ہے، منوا نہیں سکتا۔ منوانا جو ہے وہ اندر سے ہی آئے گا۔ تو یہاں پر بھی جب اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو فری ول دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو فطرت دی ہے، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرو۔ اور جب تک ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں، اللہ تعالیٰ کی باتوں میں، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے لیے اللہ کا تقوی اختیار نہیں کریں گے، تب تک ہم لوگ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا جو شریعت کا حکم ہے اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکیں گے یا اپنی طرف سے پوری کوشش نہیں کر سکیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ علیم بذات الصدور، سبحان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ یعنی ایک شخص اپنی طرف سے جو پوری کوشش کرتا ہے، اس نے پوری کوشش کی ہے یا نہیں کی، اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور، تمہارے سینوں کے اندر جو چھپا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ ہم کتنے سنسیئر ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ہماری انٹینشنز، ہماری نیت کتنی صاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، نہ جو میرے دماغ میں چل رہا ہے وہ چھپا ہوا ہے، نہ جو میں نے ارادہ کیا ہے وہ چھپا ہوا ہے، نہ جو میں کوئی نیکی کرتا ہوں وہ چھپی ہوئی ہے، اور نہ ہی اگر میں کسی برائی کا ارادہ کرتا ہوں تو کچھ اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ یعنی اللہ کی خاطر پرسسٹنٹ، فرم، اپنے ایمان میں فرم رہو اور انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ کہ اصل میں دین کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو اسلام ہے یا اس کے علاوہ اور بھی جو اسلام کی شریعت ہے، احکامات ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں عدل قائم ہو جائے۔ اگر ہم اسلام کو ایک لفظ میں سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کا مطلب ہے جسٹس۔ اسلام نے آنے کے بعد جو سب کے حقوق واضح کر دیے، بتا دیا کہ ہسبینڈ کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، بچوں کے والدین پر، والدین کے بچوں پر، پڑوسی پر، کام کرنے والے پر، تجارت کرنے والے، یہ سارے حقوق بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کہ معاشرے میں عدل قائم ہو جائے۔ یہ جو عدل ہے نا، یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ انسان نے عدل کے لیے ہی سب سے پہلے بادشاہی سے نجات حاصل کی۔ یہ جو دنیا میں پہلے بادشاہی ہوتی تھی اس سے نجات حاصل کی، اور کس طرف گیا؟ جمہوریت کی طرف، پھر کیپٹلزم کی طرف، پھر کمیونزم کی طرف، پھر ڈکٹیٹرشپ، یعنی 50 قسم کے طریقے انسان نے آزما لیے کہ کسی طرح اس معاشرے میں عدل قائم ہو جائے۔ لیکن ہم یاد رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے العدل، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے العدل۔ تو جو اصل عدل ہے، جو اصل جسٹس ہے، وہ تب تک نہیں ہو سکتی جب تک جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین ہیں اس کے تحت فیصلہ نہ کیا جائے۔ اگر میں اللہ تعالیٰ، اس کی مثال ہم پھر دیکھتے ہیں، میں کئی بار دے چکا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، دیکھیں اس معاشرے میں نیکی کی کمی نہیں ہے۔ بولا آپ دیکھیں یہاں پہ اگر کسی کے پاس کھانے کو نہیں ہے تو آپ کو یہاں پہ 10 جگہ مل جائیں جو فری میں کھانا کھلاتے ہیں، یعنی ہم خود کام کرتے ہیں ایسے ہوں کے لیے، جو ہوم لیس وغیرہ کے لیے ہم خود کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ دوسری جگہوں میں جہاں پہ میں بھی جاتا ہوں، گھر والے بھی جاتے ہیں۔ اس معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو نیکی کی کمی نہیں ہے۔ یہ لوگ کتنی چیریٹیز کرتے ہیں، کتنے کھانے بٹتے ہیں، کتنا کچھ، یعنی کہ سیکیورٹی کے ساتھ سب کچھ، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس معاشرے میں جو لوگوں کے پاس نہیں ہے وہ ہے سکون۔ اس معاشرے میں جو لوگوں کے پاس نہیں ہے وہ یہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت۔
اس معاشرے میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں وہ بس اس لیے رہ رہے ہیں کہ میرے حق پورے ہو رہے ہیں، باقی کسی کا ملتا ہے ملے، نہیں ملتا تو نہ ملے، میں کیا کر سکتا. لیکن اسلام کے اندر کیا ہے؟ اسلام کے اندر ایسا معاملہ نہیں ہے. اسلام نے ہر کسی کے اوپر دوسرے کا حق رکھا ہے. اگر ہم عدل چاہتے ہیں، اگر ہم سکون چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے معاشرے میں خیر اور برکت چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں اللہ کے قوانین کے تحت ہی اپنی زندگی گزارنی پڑے. اگر ہم بڑے لیول پہ نہیں تو کم از کم اپنے جو پرسنل لیول ہے، ذاتی لیول ہے، اس پہ کوشش کریں. اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو لیول ہے اس پہ کوشش کریں. ہمارے جو باقی ملنے جلنے والے ہیں ان کے ساتھ ہی کوشش کریں. اگر یہ کوشش بھی نہیں کریں گے تو بس پھر کھانا پینا تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جو سڑک پہ سوتا ہے اس کو بھی دے دیتا ہے. پھر ہم نے اگر گھر میں بیٹھے کھا پی لیا تو کوئی بڑا تیر نہیں مارا. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی عبدیت کا، اللہ تعالیٰ کا غلام بننے کا، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے تئیں پوری کوشش کریں کہ ہم دوسروں کے ساتھ عدل کریں، دوسروں کے ساتھ انصاف کریں. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم عدل سے منحرف ہو جاؤ، عدل سے اعراض کرو. دیکھیں انسان جب عدل یا جسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جسٹس نہیں کرتا نا تو اس کی دو ہی وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ، جس کے لیے یا جس کے بارے میں میں نے فیصلہ کرنا ہے وہ میرا کوئی بہت ہی محبوب انسان ہے. میری بیٹی ہو سکتی ہے، بیٹا ہو سکتا ہے، بھائی بہن، امی ابو بھائی، کوئی بھی ہو سکتا ہے، یا میرے کوئی قبیلے کا انسان ہو سکتا ہے، میری فیملی کا بندہ ہو سکتا ہے، یا ایکس وائی زیڈ. اور یا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ میں جو صحیح بات ہے اس کو چھپاؤں کہ بھی اگر میں نے صحیح بات کی تو اس کا نقصان ہو جائے. دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری وجہ ہو سکتی ہے نفی کی طرف سے دشمنی، کسی فرد کی، کسی گروہ کی، یا کوئی اور بات کرنے کی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں وہ جو محبت کی بنا پر ہے وہ والا معاملہ تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن کسی کی دشمنی، کیونکہ یہ زیادہ خطرناک فعل ہے کہ کسی کی دشمنی بھی آپ کو کتمان حق سے نہ روک دے، سچ بات کرنے سے نہ روک دے. اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر بیان فرماتے ہیں اعدلوا، عدل سے کام کرو، اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہی قریب تر ہے تقوی کے. اللہ اکبر. دیکھیں پھر تقوی کا حکم آ گیا، کیونکہ جس نے عدل کرنا ہے، جس کے پاس عدل جسٹس کی کرسی ہے، اس کے پاس اختیار ہے. اور جس کے پاس اختیار ہے، جب تک وہ اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرے گا وہ اپنے جو اس کے پاس ذمہ داری ہے اس کے ساتھ پوری طرح انصاف نہیں کر پائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہوا اقرب للتقوی، یہی قریب تر ہے تقوی کے. اس سے ایک اور بات ظاہر ہوئی کہ جو شخص عدل نہیں کرتا، جو عادل نہیں ہے، وہ متقی نہیں. چاہے اس کی کتنی بڑی داڑھی ہے، چاہے اس نے کتنے عمرے کی ہیں، کتنے حج کی ہیں، اگر وہ شخص انصاف نہیں کرتا. دیکھیں انصاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کوئی پوزیشن نہیں ملے تو آپ انصاف کریں گے. ایک انسان کے طور پہ، ایک بھائی کے طور پہ، ایک خاوند کے طور پہ، ایک بیوی کے طور پہ، ایک انسان کی حیثیت سے انصاف کرنا بہت ضروری ہے. اگر کوئی شخص انصاف نہیں کرتا تو وہ متقی نہیں ہو سکتا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. الرٹ رہو ہر وقت، نہ تمہارا کوئی عمل نہ تمہارا کوئی قول، اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. اب جب ہم لوگ اس مائنڈ سیٹ میں رہیں گے نا کہ میں جو بھی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، میں جو بھی کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اور میرے کرنے اور سننے کا اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب لے گا، میری پوری زندگی بدل جائے گی. انسان کا سوچنے کا طریقہ، انسان کا کام کرنے کا طریقہ، انسان کا عدل کرنے کا طریقہ، ہر چیز بدل جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے، اگر ہم اس کی باٹم لائن میں جائیں نا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو ایک چیز ریئلائز ہو جائے گی کہ میں نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. ابھی گیا کہ کل گیا، ابھی گیا کہ کل گیا، پرسوں کا بھی نہیں سوچے گا انسان. بولا آج کل تو آپ ویسے نہیں سوچ سکتے، وہ تو پتہ ہی نہیں لگتا بیٹھے بیٹھے. اور ضروری نہیں ہے کہ ہماری غلطی ہو، وہ باپ یہاں سے بس نکل رہے ہیں، وہ بس پاؤں سلپ ہوا، نیچے گرے، کوئی کمر میں چوٹ لگ گئی، سر میں چوٹ لگ گئی، معاملہ ختم. تو جب انسان یہ دیکھ لینا کہ میں اپنے ہر قول اور عمل کا اللہ تعالیٰ کو جواب دوں تو انسان کی زندگی پوری بدل. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی. اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے اس آیت میں، ایک مغفرت کا اور دوسرا اجر عظیم کا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ دو چیزیں بھی بیان فرمائی ہیں، ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح. دیکھیں ہم قرآن میں دیکھیں گے نا جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کا ضرور ذکر کیا. اور ہمارے پاس ایک جو بہت بڑی مسکنسیپشن بن چکی ہے عمل صالح کی، وہ ہے عبادات. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو شخص عبادات کر رہا ہے وہ عمل صالح کر رہا ہے. دین میں ایسا نہیں ہے.
عبادات عمل صالح کا ایک جز ہے. اگر میری نماز مجھے نیکیاں کرنے پہ نہیں ابھارتی اور برائیوں سے نہیں روکتی تو پھر نماز جو ہے وہ عمل صالح کیسے بنے گی؟ اگر میرا روزہ مجھے رمضان میں تو بھوکا رہنے کا جو ہے وہ حوصلہ دیتا ہے، لیکن اصل زندگی میں حرام سے رکنے کی ترغیب نہیں ملتی، اصل زندگی میں دوسروں کا حق مارنے کی جو ہے وہ حق مارنے سے مجھے میرا روزہ نہیں روکتا، تو پھر وہ روزہ میرا عمل صالح کیسے بن گیا؟ یا ایک انسان عمروں پہ عمرے، حج پہ حج کیے جا رہا ہے، لیکن اس کا جو اثر کھانا پینا ہے یا اس کا جو اصل بزنس ہے یا نوکری ہے وہ حرام پہ ہے، تو یہ حج اور عمرے اس کا کیسے عمل صالح بن جائے؟ تو ہم یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک انسان کا عمل اس کے ایمان سے منسوب نہیں ہوگا، اور ایمان سے کیا مراد ہے؟ پھر وہی بات، ایمان سے مراد ہے اکاؤنٹیبلٹی، کہ جب تک انسان کا عمل ایمان سے منسوب نہیں ہوگا اور انسان اپنے آپ کو اس بات پہ پوری طرح قائل نہیں کر لے گا کہ میں جو کر رہا ہوں اسی کرنے پہ آخرت پہ مجھے اجر ملے گا، آخرت پہ میری مغفرت ہوگی یا مجھے سزا ملے گی اور میرا ٹھکانہ جہنم بن سکتا ہے، تب تک انسان کے اندر تبدیلی آنا ناممکن. اور آپ نا اگر اپنے ارد گرد جائزہ لیں، آپ دیکھیں گے کہ ایک انسان ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لوگوں کو کھانے بھی کھلاتا ہے اور بھی بڑے نیک عمل کرتا ہے. ایک عمال کرنے میں وہ شخص کسی سے پیچھے نہیں ہے، جو بھی موقع ملے وہ نیک عمل کرتا ہے. لیکن جب بات آتی ہے عمل صالح کی طرف، جب بات آتی ہے اخلاق کی طرف، جب بات آتی ہے کردار کی طرف، جب بات آتی ہے حلال اور حرام کی طرف، تب اس بندے کا بالکل ایک مختلف رخ دیکھنے کو ملتا ہے. یعنی پھر اسے اس بات سے کوئی تکلیف نہیں ہے کہ اس کے بزنس میں کسی کا حق مارا جا رہا ہے یا نہیں مارا جا رہا، اسے اس چیز سے کوئی تکلیف نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ، اپنے امپلائیز کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے، یا اگر امپلائر ہے کسی کے ماتحت کام کر رہا ہے تو اسے رشوت لینے میں کوئی تکلیف نہیں، اسے کسی کا جھوٹ بولنے میں اپنے بچانے کے لیے کوئی تکلیف نہیں. تو دیکھیں میں بار بار اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اگر یہ عمل صالح ہم لوگوں کو، یہ جو اعمال ہیں یہ ہم لوگوں کو نیک بننے میں نہیں مدد دے رہے تو یہ عمل صالح کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور انسان کا عمل صالح تبھی ہو سکتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا عمل ایمان کے ساتھ منسلک. تو اگر انسان کے اندر یہ ایمان ہے، عمل صالح ہے، تو پھر انسان کے لیے مغفرت بھی ہے اور انسان کے لیے اجر عظیم بھی ہے. مغفرت کا کیا مطلب ہے؟ مغفرت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس کے آخرت کے معاملات ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ صحیح کرے گا ہی کرے گا، معافی ہوگی. اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. بولا میں آپ کو نا اپنے ذاتی تجربے سے اور اس کے علاوہ اس قرآن پر جو ایمان ہے اس کو پہلے رکھتے ہوئے اور ذاتی تجربے کو دوسرے پہ رکھتے ہوئے، جو انسان اپنے آپ کو یا اپنی زندگی کو اس ڈگر پہ لے آیا کہ میں نے زندگی ویسے جینی ہے جو صحیح ہے اللہ کی نظر میں وہ صحیح ہے، جو صحیح ہے اللہ یا شریعت کی، جو غلط ہے اللہ یا شریعت کی نظر میں وہ غلط ہے، تو اور کچھ ہو نہ ہو اس انسان کے لیے اس دنیا میں کم از کم اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. وقتی طور پہ بڑا مشکل لگتا ہے، وقتی طور پہ بہت مسائل کا سامنا ہوتا ہے، وہ فلانا ناراض ہو جائے گا، ڈھمانا ناراض ہو جائے گا، اس چیز کا نقصان ہو جائے گا، اس چیز کا نقصان ہو جائے گا. لیکن اگر ایک بار انسان اس چیز سے نکل گیا، انسان نے اس چیز کو عبور کر لیا، تو بس پھر اللہ تعالیٰ آگے اس کے لیے ایسا سمجھے کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ نے آگے اس کے لیے خود ہی چیزیں صحیح اور سیدھی کرتا جائے. تو یہ مغفرت اور جو اجر عظیم ہے نا، یہ اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد ساتھ ہی والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، وہی لوگ جہنم میں جانے والے ہیں. انسان جھٹلاتا ہے اس چیز کو، کسی بھی چیز کو تب ہے جب وہ اس کے بارے میں جانتا ہو. اگر ایک انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ قرآن حق ہے، ہدایت ہے، اس کے بعد بھی اس پہ عمل نہیں کر رہا، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اس قرآن کو جھٹلا رہا ہے، وہ اس کی آیات کا انکار کر رہا ہے. اسے ہی تو کفر کہا جائے. اور کفر کس چیز کو کہا جائے گا؟ کہ آپ ایک چیز کو سمجھنے کے بعد اس پر اپنا جسے کہتے ہیں نا اعلان کرنے کے بعد کہ میں اس کو مانتا ہوں، اس کے بعد بھی آپ اس پہ عمل نہ کریں، یا اس کے بعد بھی آپ اس کے مخالف اپوزٹ اس کے آپ کام کریں، تو یہی تو ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک اصحاب الجحیم، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم،
کہ اہل ایمان ذرا یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو اس نے تم پر کیا، جب ارادہ کیا تھا ایک قوم نے کہ تمہارے خلاف اپنا ہاتھ بڑھائیں یا اپنے ہاتھ بڑھائیں۔ اس آیت کے نزول کے بارے میں کئی واقعات ہیں جن کی طرف مفسرین اشارہ کرتے ہیں کہ اس آیت کا نزول جو ہے وہ کئی واقعات کی طرف ہے۔ اس میں سے ایک جو ہے وہ غزوہ احزاب، یعنی جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اس کے بعد کے واقعات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق صلح حدیبیہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بار یہی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو جو ہے وہ دعوت پہ بلایا گیا اور ارادہ کیا گیا کہ ہم آپ پہ اچانک حملہ کر دیں گے، وہ بھی پورا نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد ایک اعرابی کا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کسی سفر سے واپسی پر کسی جگہ پر آرام فرما رہے تھے، تو ایک اعرابی آ گیا، وہاں پہ تلوار تھی، اس نے وہ تلوار اٹھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سونپ دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے کہا کہ کون بچائے گا تمہیں مجھ سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ بچائے گا، اور کون بچانے والا ہے؟ تو وہ ایک دم اس پہ کپ کپی طاری ہو گئی اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دھوکہ دہی کی۔ تو اس طرح کئی واقعات کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر احسان کیا یا یہ انعام کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب لوگوں نے آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا تم سے۔ اگلی آیت میں جو ہے وہ بنی اسرائیل کے چند واقعات جو ہے وہ ذکر ہو رہے ہیں۔ پچھلی اقوام کے بارے میں آیات نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے، یا پچھلی اقوام کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم وہ پڑھیں اس کے بعد جو پچھلی اقوام ہیں ان پہ تنقید کریں اور آگے بڑھ جائیں، نہیں، یہ آیات اس لیے ہیں کہ ہم ان کو پڑھیں اور دیکھیں کہ انہوں نے تو جو کیا تھا ان پہ وہ اس کی وجہ سے ان پہ مصیبتیں آئیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، کہیں ہم بھی تو یہی نہیں کر رہے، کہیں ہم بھی تو کوالیفائی نہیں کر رہے اسی عذاب کے لیے، اللہ تعالیٰ کی اسی پنشمنٹ کے لیے جو ان آیات میں جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو جب ہم یہ ذہن میں رکھتے ہوئے ان آیات کو پڑھیں گے نا تو پھر بالکل ہمارا رویہ اور ہمارا جو قرآن کی طرف سے جو عذاب اور اس کی آیات ہیں اس کو سمجھنے کا طریقہ بالکل بدل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 12 میں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی میثاق لیا تھا۔ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا نا کہ تم سے میثاق لیا، عہد لیا، تو یہ عہد کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ہم سے پہلے کے مسلمان کون تھے؟ ہم سے پہلے کے مسلمان یا امت مسلمہ جو ہے وہ یہود ہوا کرتے تھے، لیکن ظاہری بات ہے پھر جب قرآن آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے اس پر ایمان نہیں لے کے آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ پریویلیج لے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جیسا تم سے پہلے یہ جو تم سے میثاق لیا گیا ہے، عہد لیا گیا ہے، یہ بھی تم سے پہلے یہود سے بھی لیا گیا تھا، بنی اسرائیل سے بھی لیا گیا تھا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقیبا، اور ہم نے ان میں سے مقرر کیے تھے 12 نقیب، یعنی 12 انچارج۔ نقیب کا مطلب ہوتا ہے نگرانی کرنے والا، تفتیش کرنے والا، یعنی بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر قبیلے کے سردار کو یا ہر قبیلے میں سے ایک بندے کو جو ہے وہ نقیب مقرر کر دیا تھا، اور اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام اور جو ذمہ داریاں تھیں اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ ان کے اخلاق کی اور کردار کی جو ہے وہ نگرانی کرے اور ان کو بد اخلاقی سے اور بے دینی سے بچانے کی کوشش کرے۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے ان سے فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری تائید، میری نصرت، یہ سب تمہارے ساتھ ہے۔ اب اس کے بعد نا اللہ تعالیٰ شرائط بیان فرما رہے ہیں۔ اب یہ شرائط بڑی ضروری ہے ہمارے لیے، ان پہ غور کرنا، انہیں سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی تائید، اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمارے ساتھ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو فرمایا تھا اس پہ ہم ذرا اپنے کان دھریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقال اللہ انی معکم، اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن، اگر، اقمتم الصلاۃ، تم نماز قائم رکھو، وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہے، یعنی میں تمہارے ساتھ ہوں، وعزرتموہم، اور رسولوں کی مدد کرتے رہے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتے رہے۔ لے جی، اللہ تعالیٰ نے 4 شرائط بیان کر دی۔ اگر ہم لوگ، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ میں تمہاری تائید، نصرت، مدد سب کروں گا اگر تم نے یہ شرائط پوری کی، تو آج مسلمانوں کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، ہماری زندگی میں سکون آ جائے، ہم لوگ مسائل اور مشکلات سے باہر آ جائیں، تو کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، رسولوں پر ایمان، رسولوں کی مدد۔ رسولوں پر ایمان، ہم جانتے ہیں کہ ایمان بالغیب کا حصہ ہے۔ رسولوں کی مدد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کے لیے بھیجے گئے، جس اسلام کے لیے بھیجے گئے، اس کے لیے کام کرنا، اور وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتے رہو، اللہ تعالیٰ کے لیے مال خرچ کرتے رہو، اپنا وقت خرچ کرتے رہو، اپنی کوششیں خرچ کرتے رہو۔ اگر انسان یہ 4 کام نہیں کرتا، نماز، زکوٰۃ،
رسولوں کی مدد یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے اس کو پورا کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ نہیں کرتا. تو بس پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اگر یہ کرو گے تو کیا ہوگا، لأکفرن عنکم سیئاتکم، تو میں لازماً دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیاں. اور اگر انسان یہ نہیں کرے گا تو اس سے اس کی برائیاں دور نہیں ہوں گی. اچھا برائیاں دور ہونے سے کیا مراد ہے؟ جو انسان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بخش دیتے ہیں توبہ کرنے کی. توبہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا دوبارہ. جو بھی اللہ تعالیٰ سے نیکی کا، اللہ تعالیٰ سے اجر کا، اللہ تعالیٰ سے اچھائی کا ارادہ رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے گا. اور یہ توفیق اسے ہی ملے گی جس کی نیت صاف ہوگی یہ کرنے کی. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی زندگی ہم اپنی مرضی سے گزاریں، حلال حرام کا خیال نہ کریں، جو دل کرتا ہے وہ کریں، شریعت کی دھجیاں اڑائیں، اسلام کی دھجیاں اڑائیں. جو ہمارے آس پاس لوگ بیٹھے ہیں حرام خور بن کے، وہ حرام خور اسے کہتے ہیں جو حرام کھانے والا ہوتا ہے، حرام خور بن کے ان کے مال پہ، ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالیں، اس کے بعد کہیں میں تو بڑا نیک اور میں تو بڑا متقی، اللہ کا مجھ پہ بڑا کرم ہے. It's not that easy. ایسا نہیں ہے. It doesn't work like that. ایسے نہیں ہوتا. ہمیں وہ انسان جو ہوتا ہے نا، وہ بیسیکلی اپنے آپ کو قائل کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے جو برائیاں کی ہیں، جو گناہ کیا، وہ کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے پاس گھر تو ہے نا، میرے پاس فلانی چیز تو ہے نا، ڈھمانی چیز تو ہے نا. ہاں بھائی اس وقت تک ہے جب تک تم یہ دعویٰ کر رہے ہو، آگے کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے. تو اگر انسان یہ کام کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں لازماً دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیاں، توفیق دوں گا توبہ کرنے کی، اللہ کی طرف پلٹنے کی. اور میں آپ کو ذاتی تجربے سے بات بتاؤں، مجھے شعور ہے کہ آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا. جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ ایسا لگتا ہے گویا اللہ تعالیٰ اس پہ وہ دعائیں نازل فرما رہے ہیں، الفاظ نازل فرما رہے ہیں. جب انسان ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے نا کہ یا رب آپ ہی میرے رب ہیں اور مجھے کوئی نظر نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس پہ نازل فرماتا ہے دعائیں، الفاظ. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں لازماً داخل کروں گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. جنت کا ذکر آ رہا ہے، جنت کے باغات کا ذکر آ رہا ہے. فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، اور پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی، فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، اور جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے، مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ سیدھے راستے سے بھٹک کے رہ گیا. یعنی اتنی باتیں بیان کرنے کے بعد بھی اگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے تو پھر چاہے تمہارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، سیدھے راستے سے تم بھٹکے ہوئے. تم چاہے کتنا بھی بولو کہ میں نے یہ بھی کیا، میں یہ بھی نیکی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یوں بھی کرتا ہوں، میں فلانا بھی کرتا ہوں، نہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے. اور ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں کہ وہ اتنی نیکیاں کرتے ہیں، اتنی اچھائیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اتنے خیر کے کام لیتا ہے، لیکن انہیں اسلام کی توفیق نہیں بخشی جاتی. مسلمان پھر بھی نہیں، یا اگر مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے نیکی کی توفیق لے لیتا ہے، یعنی کہ عمل صالح جسے کہا جاتا ہے اس کی توفیق لے لیتا ہے. تو یہ معاملہ جو ہے نا، یہ کفر کا معاملہ جو ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ، بس ان میں سے اپنے اس عہد کو توڑنے کے باعث ہم نے ان پر لعنت فرما دی. اللہ اکبر. جس نے عہد توڑ دیا، جس نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، جس نے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا اس کو پورا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعنہم، ہم نے ان پر لعنت فرما دی ہے. لعنت کا کیا مطلب ہے؟ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا. اب انسان کے پاس کچھ بھی ہے، جو بھی اس کے پاس ہے، وہ اس کے لیے کافی نہیں ہے. اگر اس کے پاس نئی گاڑی ہے، مثال کے طور پر اگر اس کے پاس نئی گاڑی ہے تو وہ گاڑی اسے تنگ کرنا شروع کر دے گی. اگر اس کا بہت بڑا گھر ہے، گھر میں سے پرابلمز آنی شروع ہو جائیں گی. اگر اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد سے نوازا ہے، واللہ اور کچھ نہیں تو اولاد ہی نافرمان ہو جائے گی، اسے ذلیل کرنا شروع کر دے گی. اگر اللہ تعالیٰ نے اسے اور کچھ نعمت دی ہوئی ہے، وہ نعمت اس کے لیے وبال بن جائے گی، عذاب بن جائے گی. اگر انسان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جائے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، انسان کی زندگی اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے، اور عذاب سے انسان چلے جاتا ہے ڈپریشن میں، اور ڈپریشن میں جانے کے بعد انسان فضول قسم کی باتیں، فضول قسم کی حرکتیں، یہ انسان خودکشی کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں یہ جو ویسٹرن کنٹریز جتنی بھی ہیں، یہ کہنا چاہیے ڈیولپڈ کنٹریز، ویسٹرن کی بجائے ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں، اس میں لوگوں کو تو خودکشیاں نہیں کرنی چاہیے. دیکھا جائے ان کے پاس تو سب کچھ ہوتا ہے، گھر بھی ہے، کھانا بھی، پینا بھی، نوکری بھی، فلانا ڈمانا، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن جو مسنگ ہے وہ کیا ہے؟ سکون نہیں ہوتا. اسی پر نا میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھوں گا، بلکہ یہ آیت پوری کرنے کے بعد، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا.
اللہ اکبر. یعنی اب کچھ اثر بھی نہیں ہوتا ان کے دلوں پر. جو انہوں نے دین کے فرائض سے غفلت برتی ہے، جو اللہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پہ نالت دی، اس کی وجہ سے ان کے دین پر، ان کے دلوں پر، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے سخت کر دیا. یہاں پر نہ ایک ہم لوگ اپنے آپ سے سوال کریں گے، میں زندہ کیوں ہوں؟ اپنے آپ سے یہ سوال کریں، میں زندہ کیوں ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے زندگی دی ہے یہ کیوں دی ہے؟ یعنی کہ میں سارا دن، یا اپنی ساری دن تو نہیں کہہ رہے، ساری عمر، اپنی 15 16 17 جب بھی انسان کام شروع کرتا ہے اس سے لے کے ایوریج 65 سال ہوتی ہے، اگر انسان زندہ رہے تو 65 سال کی عمر تک کام کرتا ہے، یا کچھ لوگ اس سے زیادہ بھی کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے یہ زندگی دی ہے کہ میں ساری عمر کام کرتا رہوں، کولو کے بیل کی طرح، کام 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 کام، اور سو مر جاؤں. پھر کولو کا بیل اور مجھ میں کوئی فرق نہیں. یہ میں کیوں زندہ ہوں؟ کیا میں اس لیے زندہ ہوں کہ بس اپنی جو ہے وہ یہ دنیاوی خواہشات، یا بس اپنے آپ کو زبردستی دوائیاں کھا کھا، یعنی میں کیوں زندہ ہوں؟ کبھی ہم نے یہ اپنے آپ سے سوال کیا؟ یا اب اگر میں زندگی میں ابھی میں نے 16 17 18 سال ہی گزارے ہیں، اور آگے ابھی آنے والی زندگی ایوریج جو ہے وہ 65 تک جاتی ہے، 55 تک جاتی ہے، میں نے کیا کرنا ہے اس زندگی میں؟ یعنی بس پڑھ کے کیریئر بنا کے اس کے بعد پھر کولو کو پہل کرا، کام 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 کام، بھائی یہی کرنا ہے؟ واللہ اگر یہی کرنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا. بکریاں چراتے تھے، جب رسالت کا منصب ملا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے دین کے کام کے اور کچھ نہیں کیا. دیکھیں میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں اپنا کام چھوڑ دیں، نہیں، میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھ رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں. مطلب میں ایسے انسان کو بھی جانتا ہوں جو 70 72 سال کا ہے، ابھی بھی سارا دن کام کرتا ہے، اور اس کے بعد صرف اس لیے کہ اس نے رات کو نہ اپنے بیوی بچوں کو کھلانا ہوتا، بیوی بچے بھی اس کے نہیں. کیا زندگی، کیا زندگی! کمر میں درد، بائی پاس ہوا ہوا ہے، سر میں پرابلم، یہ پرابلم وہ پرابلم، کس لیے، کس کے لیے؟ اور ایک دن ایسی خبر آنی کہ بندہ گیا میرے بارے میں کسی ایسی. تو اللہ یہ سوال ہم اپنے آپ سے کریں کہ میں کیوں زندہ ہوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی جو میرے پاس نعمتیں ہیں میں اس کا کیا استعمال کروں؟ میں اس سے کیا خیر حاصل کروں؟ میں مرنے سے پہلے اس دین کے لیے کیا کام کر سکتا ہوں؟ اس دنیا میں کیا تبدیلی لے کے آ سکتا ہوں؟ بڑھ آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلام کو اس کے اصل مقام سے ہٹاتے تھے. یعنی جو یہود و نصارہ تھے، بلکہ یہود سے یہ بڑا پرابلم تھا ان کو کہ وہ جو ان کے پاس تورات تھی اس میں جو آیات تھیں ان کو چینج کر دیتے تھے اپنی مرضی سے. وَنَسُوهَا وَمِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو کچھ ان کو دیا گیا تھا نصیحت کے طور پر اس کے اکثر حصے کو بھول گئے. اب ذرا ہم نا انہوں نے تو جو کیا، آج ذرا ہم اپنے بارے میں، آج ذرا ہم اپنے دین کے معاملے میں اس کو ہم دیکھیں کہ اس کا کیا ہے. آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی موجود ہے، کیا ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ دیکھیے ایک ہے شریعت کے معاملات نا، نماز کیسے، زکوٰۃ، وہ تو اپنی جگہ ہے، کیونکہ اس کا تو اس کے بغیر گزارے، لیکن کیا ہم لوگ اپنی جو نارمل زندگی میں اس میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ فائدہ اٹھانا تو چھوڑیں، کیا ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نارمل زندگی کے لیے کوئی فائدہ مند بھی ہے کہ نہیں؟ ایک عام مسلمان، بڑی افسوس کی بات ہے، ایک عام مسلمان یہ بھی نہیں جانتا کہ قرآن اور حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں میری نارمل زندگی میں میری کسی کام آئیں گی کہ نہیں. تو آج کا ایک کانسیپٹ یہ بن چکا ہے کہ بس دین جو ہے وہ مسجد کی حد تک رہ گیا ہے. مسجد میں جاؤ، نماز روزہ زکوٰۃ جو بھی آپ نے بائی کام کرنا وہ کرو، اس کے بعد جب آپ مسجد باہر آئے ہو بس اب آپ نے ویسے ہی زندہ رہنا ہے جیسے دنیا چلتی ہے. اس کے لیے آپ کو حرام کرنا پڑے، اس کے لیے آپ کو جھوٹ بولنا پڑے، کسی کا حق مارنا پڑے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم چل ہی نہیں سکتے. یہ ٹریپ شیطان نے آج ہم پہ ڈال دیا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی. دنیا محبوب بن گئی، اور ہمارا دین جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک بہت عروج عطا فرمایا تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر ہم اسلام کی تاریخ دیکھیں، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور ان کے بعد جو لوگ آئے، کیا اسلام کو کوئی زوال تھا اس میں؟ کہاں تک نہیں پہنچا. حضرت عمر کے دور میں اسلام کے پاس جو فتوحاتی کہاں تک نہیں گئی تھی. کہ جاہل تھے وہ لوگ؟ کیا اس دین سے پیچھے تھے؟ اس دین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سب عروج دیا تھا. اور آج کا مسلمان، اس نے جب دین کو چھوڑا تو کیا ہوا؟ زوال، سلائیڈ. ایسا لگتا ہے اللہ سلائیڈ میں بیٹھے ہیں، رو سے سلائیڈ کر کے نیچے. اور آج کیا حال ہو گیا ہے؟ میں کیا آپ سب کو بتایا آج مسلمانوں کا کیا حال ہو گیا ہے. ایک مسلمان کی اس دنیا میں کیا عزت ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کسی سے چھپا ہوا نہیں.
اسی وجہ سے کہ جو کلام کو اصل مقام سے ہٹاتے ہیں، جو نصیحت کے طور پہ دیا گیا اس کو بھول جاتے ہیں۔ وَلَا تَزَالُوا فَاطَّلِعُوا عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور اے صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ ان کی طرف سے خیانت کی اطلاع پاتے رہیں گے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے نا، تو وہاں پہ 3 یہود کے قبیلے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی ان کے ساتھ معاہدے کیے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ لیکن ہوا کیا کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو معاہدے کیے تھے ان کی خلاف ورزی کی، تو اللہ تعالیٰ اس پہ فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی طرف سے خیانت کی اطلاع پاتے ہی رہیں گے۔ اور اللہ یہ جو خیانت ہے نا، یہ میں آج بھی بتاؤں، آج بھی اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کے ساتھ یہ خیانت آج بھی ایسی کی جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے مسلمان کچھ کر بھی نہیں سکتے نا، وہ بالکل ہی غیرت جو ہے، وہ غیرت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے چند ایک کے۔ یہ چند ایک جو ہے وہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتے تھے، وہ یہودی سے مسلمان ہوئے تھے اور ان کے ساتھ کچھ ساتھی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس میں سے کچھ ہی لوگ مستثنیٰ ہیں۔ فاعف عنہم، تو آپ انہیں معاف کرتے رہیں، وصفح، اور درگزر سے کام لیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، نیکی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں اپنی بات کو یہیں تک ہی رہنے دیتے ہیں، آیت نمبر 13 تک۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں جو بھی اچھی باتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، اگر کوئی غلطی تھی، کوتاہی تھی تو میری کمزوری تھی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور میری اصلاح فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔